بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نون لیگ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے اب ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی اپنی لائن لے گی جب یہ الیکشن کا جو کیا کہتے ہیں بگل بجنے والا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہر جماعت جو ہے اس نے اپنا ایک ایجنڈا بھی سیٹ کرنا اور اپنی لائن بھی جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے۔ اب ایک چیز تو مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر کہہ دی، تحفظات کا اظہار بھی کر دیا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا جو کچھ دبئی میں آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آصف زرداری سے تو میں اس وجہ سے گلہ نہیں کر سکتا کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن نواز شریف کی جماعت نون لیگ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، ان کو مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اگر نگران سیٹ اپ کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا مستقبل کے سیاسی سیٹ اپ کے اوپر یا عام انتخابات کے حوالے سے، تو مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا، بالکل لینا چاہیے تھا جی، کیونکہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں اور ان کو بالکل اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اور اب یہ میری انفارمیشن ہے، خبر بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ اب نواز شریف اور فضل الرحمان کا آج یا کل رابطہ اس کے اوپر ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات شکوہ جو گلہ ہے وہ نواز شریف تک پہنچ گیا ہے، بلکہ پہنچا دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، مولانا صاحب میرے بھائی ہیں تو میں ان سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ خود بات کر لوں گا۔ اچھا، نون لیگ والوں کا کہنا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے فضل الرحمان کو اس وجہ سے آن بورڈ نہیں لیا کہ ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے، اور کوئی فائنل ڈیسیجن ہوتا تو ہم ان کو لازمی طور پر بتاتے اور پھر وہ ان کی مشاورت سے کرتے، کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہم نے حل کرنے ہیں، حل طلب ہیں، تو جب تک وہ حل نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں کسی اور طرف جو ہے انہوں نے کہا کہ جا نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ خود بھی پیپلز پارٹی کو انتخابات میں سپیس نہیں دینا چاہتی۔ وہ پنجاب میں تو بالکل وہ نہیں چاہ رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل وہاں پر پنجاب میں ہماری پوزیشن مضبوط ہے، ہمارے پاس ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور جو ہیں وہ ایم این ایس کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، تو لہٰذا ہم پیپلز پارٹی کو کوئی وہاں پہ سپیس نہیں دینا چاہتے۔ ہاں، وہ اپنے طور پہ امیدوار کھڑے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی ابھی فیصلہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، اس کے اوپر بھی فیصلہ میاں نواز شریف خود کریں گے کہ پیپلز پارٹی سے سیٹس ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، پی ڈی ایم سے کرنی ہے یا جے یو آئی فے سے کرنی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا وجود اب ختم ہو رہا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا اپنا جو ایک ایجنڈا ہے، اپنی اپنی لائن ہے، وہ سیٹ کر رہی ہیں۔ یہ آخری مہینہ ہے، کیونکہ اگلے مہینے تو بھی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، تو اس کے بعد پھر کھل کے سامنے ایک دوسرے کے یہ آ جائیں گے، اس وجہ سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے نواز شریف کو یہی مشورہ دیا ہے کہ ہم پارٹی کا جو الیکشن ہے ہم اپنے طور پہ خود لڑیں، ہمارے پاس سلیکٹیبل وجود ہے، مرکز میں بھی صوبوں میں بھی، تو ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ سارے کے سارے وفادار لوگ ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر جو اپنا شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے تو کم از کم تقریباً 80-90 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈز بھی مختص کر رکھے ہیں، رواں مالی سال میں انہوں نے کر دیے ہیں، اور اس کی جو ہے پہلی قسط جاری بھی کر دی گئی ہے۔ تقریباً کوئی 50 کروڑ روپیہ ہر ایم این اے کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کروائے، اور تاکہ ووٹ جو ہے ان کو مل سکے۔ عوام تو آج کل کام دیکھتے ہیں، پرفارمنس دیکھتے ہیں، اس پرفارمنس کے اگر پورا نہیں اترتے تو پھر جو ہے وہ آپ کا کوئی نہیں بن سکتا، کوئی طریقہ کار نہیں بن سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ابھی نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ وہ جہانگیر ترین والی اور جے یو آئی فے کے ساتھ، انہوں نے کہا جی یہ جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اس کے بعد بیٹھیں گے جہاں جہاں پہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے، کیونکہ بہت سے جو ہیں مقامات ایسے، جس طرح عدم اعتماد کی تحریک تھی تو اس میں تعاون کیا تھا انہوں نے، جو اس وقت منرف گروپ تھا، کچھ لوگوں کو نون لیگ ایڈجسٹ کر سکتی ہے منرف اراکین کے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین اگر الیکشن لڑے گا تو اس کے خلاف امیدوار نہیں کھڑا کیا جائے گا، علیم خان اگر الیکشن لڑے گا امیدوار نہیں کھڑا کیا جائے گا، اسی طرح اسحاق خاقوانی اور مرکزی کوئی رہنما ہیں، 7-8 لوگ ہیں، اگر یہ الیکشن لڑتے ہیں تو پھر نون لیگ ان کے مقابلے میں اپنا امیدوار نہیں لائے گی۔ اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی مضبوط ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سپیس بن نہیں رہی، تو اس کے اوپر بھی پھر ڈیسیجن ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں پھر پیپلز پارٹی کو سندھ میں نون لیگ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اور اب مسلم لیگ یہ سوچ رہی ہے، ظاہر ایک بڑی پارٹی ہے جی ڈی اے، اور اس میں مسلم لیگ فنکشنل جو ہے
وہ بھی ایک بڑا رول نام رکھتی ہے، جن کے پیر پگاڑا کی پارٹی، پیر پگاڑا صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب پارٹی ہے۔ اب مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ پاکستان واپس آئیں گی تو وہ پیر پگاڑا سے ملنا چاہ رہی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد قسم کی کوئی بات وہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے میرے جو ذرائع ہے اس کے مطابق انہوں نے پیر صاحب سے وقت بھی مانگا ہے کہ جب میں پاکستان واپس آؤں تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تو وہ بھی اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا پھر پیپلز پارٹی کے لیے بڑی واقعی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اندرون سندھ میں مسلم لیگ فنکشنل کا ایک اچھا خاصا جو ہے وہ ہے اثر و رسوخ ہے، اور جی ڈی اے کا جو ہے وہ پلیٹ فارم اس وقت تک ابھی تک تو وہ قائم ہے، تو وہ ان کو نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اگر وہاں پہ جاتے ہیں، اور کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو سندھ میں بھی پنجاب میں بھی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سیٹیں کافی مل جائیں گی، تو وہ کہہ رہے ہیں کم از کم زرداری صاحب نے کہا جی ہمیں 25 سیٹیں اگر پنجاب سے مل جائیں تو مرکز میں گورنمنٹ بنا لیں گے، جبکہ نون لیگ کہتی ہے کہ جی اگلی جو گورنمنٹ ہے مرکز میں بھی ہم ہی بنائیں گے، اور ہم جیت سکتے ہیں، انتخابات آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کہاں چھوڑیں گے؟ کیا پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی؟ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ نااہل تو نہیں ہو جائے گی بطور جماعت، یا اس کا سربراہ اگر نااہل ہو گیا، باقی لوگوں نے اگر الیکشن لڑا تو کیا ووٹ ملے گا؟ کیا پھر اصل مقابلہ کس کا ہوگا؟ یہ ابھی وہ سوالات ہیں جس کا جواب بھی ہمیں اسی مہینے مل جائے گا، کیونکہ یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ 12 جولائی کو پھر اس کی سماعت ہے، اور عمران خان نے اپنے جو لوگ ہیں، اپنے کارکن نے، اپنے وکلاء کو کہا جو تیاری پکڑ لیں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس کیس میں میری جو ہے نا وہ بالکل ٹائٹ ہو جانی ہے، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ بھائی جی آپ اس میں تیاری شیاری کریں، وہی احتجاج کی کال چھال۔ تو اسی کے تناظر میں پھر اسلام آباد انتظامیہ نے 2 ماہ کے لیے یہاں پہ جلسے جلوسوں پہ، ریلیوں شیلیوں پہ پابندی لگا دی، دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے۔ تو کیونکہ یہ ابھی ہو جانی ہے چیزیں، اتنی وہ نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی، لیکن وہ جو عمران خان کے حوالے سے ان کو شک اور ڈر ہو گیا ہے کہ کسی نہ کسی ایک کیس میں پھنس جائیں گے۔ ویسے تو جب اسلام آباد آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے عدالتوں کی صورت کاری ان کے لیے جاری ہے، آج بھی ان کو مختلف مقدمات میں جو ہے وہ دے دی گئی ہے ضمانت، عبوری ضمانت ان کی جو ہے اس میں توسیع دے دی گئی ہے 19 جولائی تک۔ تو بس یہ اللہ کرے کہ جو ایک عام آدمی ہے جو بیچارہ ایک اس کو بھی اسی طرح ضمانتوں میں اگر توسیع ملتی رہے تو وہ بھی ذرا خوش ہوگا، لیکن وہ تو ایک مرتبہ ضمانت ہو جائے اس کے بعد تو ساری زندگی اگر وہ منسوخ ہو جائے تو وہ پھر جیلوں کے پیچھے ہی کاٹنی پڑتی ہے معاملات۔ لیکن یہاں پہ جناب قانون اور انصاف جو ہے وہ خان صاحب کے لیے بالکل اپنے نظریں بچھائے ہوئے بیٹھا ہے، تو پھر تو خان صاحب خود بات کرتے ہیں قانون اور انصاف کی برابری کی، کون سا برابری وہ بھی تو نہیں ہے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ عام آدمی کو ذرا انصاف نہیں مل رہا، عام آدمی بیچارہ رو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ ان سارے معاملات کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو بات کو یہیں سے سمیٹیں گے کہ ہر ایک اپنی اپنی لائن سیٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، ایجنڈا سیٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، نظریں سب کی اب آئندہ ہم انتخابات کے اوپر ہے، کس نے کس طرح الیکشن لڑنا ہے، وہ اب اس کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون سے سیاسی گھوڑے میدان میں اترتے ہیں، تو کس طرح پھر ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔